بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے تو ہیں لیکن اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں۔ یہ موضوع ہے فقر اور درویشی۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں ایک ایسا انسان آتا ہے جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو سادہ کپڑوں میں ہوتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اور شاید دنیاوی آسائشیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فقر صرف غربت کا نام نہیں ہے اور درویشی صرف دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ دراصل فقر ایک روحانی حالت ہے، ایک دل کی کیفیت ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کر اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ آپ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہم سب اس دنیا میں کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی عزت کے پیچھے، اور کوئی اس کوشش میں لگا ہے کہ لوگ اسے کامیاب سمجھیں۔ لیکن اس دوڑ میں ایک چیز ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور وہ ہے دل کا سکون۔ انسان جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چیز حاصل کرتا ہے تو دوسری کی خواہش شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یوں انسان کی خواہشوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن فقر انسان کو اس نہ ختم ہونے والی دوڑ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فقر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جو بینک میں جمع ہو، بلکہ اصل دولت وہ ہے جو دل میں سکون کی صورت میں موجود ہو۔ اگر دل میں سکون نہ ہو تو بڑی سے بڑی دولت بھی انسان کو خوشی نہیں دے سکتی، لیکن اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو انسان کم چیزوں میں بھی خوش رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہت کم تھا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سا نور اور سکون ہوتا تھا۔ وہ لوگ درویش تھے، ان کے دل دنیا کی غلامی سے آزاد تھے۔ اسلام ہمیں دنیا سے بھاگنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ یا دنیاوی زندگی ترک کر دو، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل کو دنیا کی غلامی سے بچاؤ، کام کرو، رزق کماؤ، گھر بناؤ، خاندان کی ذمہ داریاں نبھاؤ، لیکن دل کو دنیا کی محبت کا قیدی نہ بننے دو۔ یہی دراصل درویشی ہے۔ درویشی کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو سکتی ہے لیکن دنیا اس کے دل میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے خزانے کھول دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں عاجزی، سادگی اور قناعت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو آج بھی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ کئی کئی دن
ایسے گزر جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے صرف کھجوریں ہوتی تھیں یا کبھی صرف پانی سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی شکایت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی اصل فقر ہے۔ فقر انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اور میرا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی کمی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین درویش کو مضبوط بناتا ہے۔ درویش کی سب سے بڑی پہچان اس کی قناعت ہوتی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ آج کے زمانے میں انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ہمیں بھی وہی چاہیے، اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو ہمیں بھی وہی چاہیے۔ اس موازنہ نے انسان کے دل سے سکون چھین لیا ہے، لیکن درویش اس دوڑ سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو مزید بھی دے دے گا، اور اگر نہ دے تو بھی اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ایک درویش کی زندگی میں عاجزی ہوتی ہے۔ وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت اور عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کو تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، لیکن درویش ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ درویشی انسان کو آزادی دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی چیز کے غلام ہوتے ہیں۔ کوئی دولت کا غلام ہوتا ہے، کوئی لوگوں کی رائے کا غلام ہوتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، لیکن درویش آزاد ہوتا ہے۔ اسے نہ لوگوں کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کی تنقید سے ٹوٹتا ہے۔ اس کا دل صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ جب انسان کا مقصد صرف اللہ کی رضا بن جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ صوفیاء کرام ہمیشہ کہتے تھے کہ اصل درویش وہ ہے جو دل کا بادشاہ ہو۔ ممکن ہے اس کے پاس دنیاوی دولت نہ ہو، لیکن اس کے دل میں سکون اور اللہ کی قربت کی دولت ہوتی ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی مشکلات بھی اسے زیادہ پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ فقر دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا راستہ ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت کو کم کر دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو زندگی کا ہر لمحہ بدل جاتا ہے۔ انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے،
شکر پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے اور اپنے عشق سے بھر دے، کیونکہ جب دل میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ پھر انسان دنیا کو مقصد نہیں بناتا بلکہ اسے ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درویش وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ درویش وہ ہے جس کی دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ مل جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ یہی فقر ہے، یہی درویشی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی سکون تک لے جاتا ہے۔